حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ باردی کے سارے باپ یکجا ہو کے ایک بلند ترین درود بھیج دیجئے محمد و اہل بیت محمد کی ذات۔ ایک درود ایسا تلاوت فرمائیے کہ طبیعت مائل بگفتگو ہو جائے۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ، وکمال التصدیق بہ توحیدہ، وکمال توحیدہ الاخلاص لہ، وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت عنہا غیر الموصوف، وہو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت محمد۔ عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، جتنے احباب آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اس علاقے کے مومنین کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس دعا کے ساتھ تذکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حسنین شاہ صاحب، جن کی صحت کی کیفیت ابھی میں نے آتے وقت دیکھی، تو دعا ہے پروردگار عالم سے اور شہزادی کونین کی بارگاہ میں بھی کہ اپنے بیمار بیٹے کا صدقہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما اور جلد ان کی بیماری کو دور کر۔ قرآن حکیم کے مشہور و معروف سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا حضرات گرامی کے سامنے، اور سارے احباب اس بات سے واقف ہیں کہ سورہ کوثر سننے میں جتنا چھوٹا ہے اسرار میں اتنا ہی بڑا ہے۔ یعنی قرآن حکیم کا یہ مختصر سورہ اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے، یعنی سننے میں جتنا چھوٹا ہے اسرار میں اتنا ہی بڑا ہے۔ کیسے ارشاد رب العزت ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ توجہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کی اور قربانی دے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نسل ہے۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، تیرا دشمن بے نسل ہے۔ ذاکر بھائی اگر ایک ٹکڑا درمیان میں اٹھا لوں تو آیت خود اپنی تفسیر کرنے لگ جائے۔ بھائی ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، اب میں درمیان میں سے ایک جملہ اٹھانے لگا ہوں، نماز پڑھ قربانی دے۔ اب یہ اگر ترجمہ تھوڑی دیر کے لیے الگ کر لوں تو پھر کیا ترجمہ بنے گا؟ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، تمہارا دشمن بے نسل ہے۔ یعنی کوثر کسی ایسی چیز کا نام ہے جو محمد کی نسل کے بدلے میں ملی ہے۔ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے۔ بھائی اب دو قسم کی روایتیں ہیں، وہ ابو جہل ہو یا عاص بن وائل ہو، ان دونوں میں سے کسی لعین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دوسرے فرزند دنیا سے چلے گئے تو تانا دیا کہ محمد ابتر ہو گئے۔ توجہ ہے، ابتر کہتے ہیں بے نسل کو، یعنی اب پیغمبر گرامی کی نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ یعنی دل میں عقیدہ ان کے یہ تھا، کیونکہ ہر نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا چلا آیا، گزشتہ نبوتوں میں اگر ہم دیکھیں تو دل میں عقیدہ یہ تھا کہ جب پیغام محمد مصطفیٰ ختم ہو جائے گا، جب اولاد نہ رہے گی۔ کافر تھا لیکن
جانتا تھا کہ محمد کی رسالت کو بقا اولاد سے ہے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. بھائی اب اس نے کیا سوچا؟ بھائی ابتر ہو گیا، خوشی کی کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ کی نسل آگے نہیں بڑھی. ابھی رسول خدا اس بات سے رنجیدہ ہوئے، رحمت للعالمین رنجیدہ ہوئے، اور جب رنجیدہ ہوئے تو اس بے دل کے دل کی دھڑکنیں بیدار ہوئی. اس نے کہا حبیب گھبرانا نہیں، ان آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. تیرا دشمن بے نسل ہے، تو بے نسل نہیں ہے. توجہ، بس ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. کوثر خیر کثیر کے معنی میں بھی استعمال ہوا، کوثر چشمہ کوثر کے معنی میں بھی استعمال ہوا، لیکن میں نے کہا آیت اپنی تفسیر خود کر رہی ہے. اچھا، عاص بن وائل نے کہا کہ محمد ابتر ہو گئے، ٹھیک، اور جب اس نے کہا محمد مصطفیٰ ابتر ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر پلٹ کے کیا آیا؟ سورہ کوثر. توجہ رکھنا، ہم نے تمہیں کوثر دی، دشمن تیرا بے نسل ہے. اگر کسی کا کوئی فرزند مر جائے اور میں اس سے افسوس کرنے جاؤں اور میں اس سے کہوں گھبرانا، پھر کیا ہوا؟ تیرا بیٹا مر گیا، تیرے پاس 2 کنویں نہیں ہیں؟ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری. تمہارے پاس پانی کے 2 کنویں نہیں، گھبرا مت. تمہاری ایک نہر نہیں ہے، گھبرا مت. ارے گئی تو اولاد ہے، تو پلٹ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دیا بھی کچھ ایسا جائے جو اولاد کا متبادل ہو، بیٹے کا متبادل نظر آئے. تو جب عام عقل مند آدمی بیٹے کے مر جانے پہ بے وقوفانہ بات نہیں کرتا، تو عقل کا خالق محمد کا بیٹا لے کر اسے پانی کا چشمہ کیسے دے گا؟ توجہ ہے یار سارے صاحبانے پہ. جب ایک عام عقل مند آدمی بیٹے کے مر جانے پہ پلٹ کے کوئی کنویں کا ذکر نہیں کرتا، نہر کا ذکر نہیں کرتا، تو عقل کا خالق کیسے کہے گا کہ ہم نے تمہیں پانی کا چشمہ عطا کیا یا حوض کوثر عطا کیا؟ اچھا، اگر اس کے معنی ذاکر بھائی یوں بھی کیے جائیں کہ یہ کوثر کا چشمہ، تو یہ کوثر کون ہے جس کا چشمہ ہے؟ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے یار آصف جوہری آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. اگر اس کے معنی ہم نے تمہیں کوثر کا چشمہ دیا، توجہ، تو یہ خود زبان کا اصول بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی کوثر جس کا چشمہ ہے. اللہ اکبر، یا سلامت رہے آپ سارے صاحبان فکر جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، تو اگر ان معنوں میں بھی لو تو کوئی ہے جس کا چشمہ، لیکن یہ پلٹ کے ملی ہے اولاد کے ذیل میں. دشمن تیرا بے نسل ہے. میں اپنے جملے آپ لوگوں کے لیے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت. ذات احدیت نے کیا کہا کہ تمہارا دشمن بے نسل ہے. اللہ اکبر. لیکن آج ہم اگر دیکھیں دنیا میں محمد کے دشمن بے نسل ہیں، کب اللہ نے طے کیا؟ جب سورہ کوثر اترا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگوں نے خاکے بنائے نعوذ باللہ من ذالک، موویز بنائی. اس کا مطلب ہے کہ دشمن پیغمبر تو ابھی بھی موجود ہے. بڑا تھوڑی سی توجہ چاہیے اب اس جملے پہ جہاں میں لے آیا ہوں اپنے سارے سننے والوں. اچھا، وہاں ذات احدیت نے کہا تھا تیرا دشمن بے نسل ہے، لیکن نسل آگے بڑھی ہے دشمن پیغمبر کی تو آج تک موجود ہے نا. تو کیا قرآن کے جملوں میں تضاد آ گیا؟ نہیں، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے جملوں میں تضاد آ جائے. پھر یہ ہوا کیا؟ قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ تیرا دشمن بے نسل ہے، ذات احدیت نے کہا تیرا دشمن بے نسل ہے، لیکن نسل چلتی چلتی یہاں آئی کہ آج بھی میرے نبی کے دشمن موجود ہیں. تو پھر جملہ سخت ہے، لیکن اگر ممبر سے ریلیٹ نہ کرتا ہوتا تو کبھی نہ کہتا. خدا کی قسم، جو دشمن محمد ہوتا ہے اس کی اولاد ہوتی نہیں، بس اس کی کہلواتی ہے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے.
توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ وہ اس کی ہوتی نہیں، بس اس کے نام سے مشہور ہوتی ہے۔ میرے پاس دلیل موجود ہے، میں ممبر سے بے بنیاد باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ اس کی ہوتی نہیں، اس کے نام سے مشہور ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ کس نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ ابتر عاص بن وائل نے۔ اچھا، ایک مرتبہ وہ جسے ہم امیر شام کہتے ہیں نا، غریب شام نے ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا اپنے دربار میں، اور پلاننگ یہ کی کہ جو ہی امام حسن اندر تشریف لے آئیں تو سوالوں کی بوچھاڑ ایسے کر دو، تان و تشنیع ایسے کر دو کہ فرزند رسول جواب نہ دے پائے۔ توجہ رکھنا، میں جملہ کہنے لگا ہوں خدا کی قسم، اور جیسی امام حسن نے سورہ کوثر کی تفسیر کی ہے نا اس ابتر کی، حیران ہو جاؤ گے۔ پوری توجہ چاہیے جملے پہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بھئی کہا کہ جو ہی اندر آئیں امام حسن دربار میں آئیں، سوالات ایسے کرو، تان و تشنیع ایسے کرو کہ فرزند رسول خاموش ہو جائے پلٹ کر۔ لیکن اب میں کیسے عرض کروں؟ خون رسول ہے، اولاد فاطمہ ہے، علی کا لال ہے۔ جو ہی دربار کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے بولا عمر بن عاص۔ عمر بن عاص کو جانتے ہو؟ عاص بن وائل کا بیٹا ہے، اور قرآن نے کہا تھا تیرا دشمن بے نسل ہے۔ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے۔ میں نے کہا، پہلے جملہ کہہ چکا ہوں، وہ اس کا ہوتا نہیں، اس کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رہے۔ بھئی اب میں کیسے عرض کروں؟ عمر بن عاص بیٹھا تھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا، لو وہ آ گیا جس کے باپ کی وجہ سے جمل ہوئی، لو وہ آ گیا جس کے باپ کی وجہ سے نہروان ہوئی، لو وہ آ گیا جس کے باپ کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑے اور نہ جانے کتنے مسلمان مارے گئے۔ جب مولا متقیان پہ تان و تشنیع کرنے لگا، جب خاموش ہوا تو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا تو میرے باپ پہ گفتگو کرے گا؟ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا تو میرے باپ پہ گفتگو کرے گا؟ تو ارے بھاگ اگلا جملہ سنو امام حسن کا۔ کہا تو میرے باپ پہ گفتگو کرے گا؟ یاد نہیں تجھے تو جب پیدا ہوا تھا نا تو مکے کے 10 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ تو ہمارا بیٹا ہے، تو ہمارا بیٹا ہے، اور تیری ماں نے سب سے زیادہ جس کو مالدار پایا اسے تیرا باپ کہہ دیا۔ بلند ترین درود پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ اگر یہ جملہ مجلس سے ریلیٹ نہ ہوتا تو ممبر سے نہ کہتا۔ حسن بتا رہے ہیں کہ میرے نانا کا دشمن ابتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک دوسرے اینگل سے محسوس کرو ذرا اس بات۔ دشمن پیغمبر کون ہے؟ جو نسل پیغمبر سے انکار کرے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی؟ دشمن پیغمبر کون ہے؟ جو نسل پیغمبر سے انکار کرے۔ پیغمبر گرامی کو ابتر کہنے والا دشمن تھا نا، تو جو بھی پیغمبر کی نسل سے انکار کرے وہ دشمن پیغمبر ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا لا تسلو علی الصلاۃ البترا، مجھ پہ ابتر درود مت بھیجنا۔ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے۔ لا تسلو علی الصلاۃ البترا، مجھ پہ ابتر درود مت بھیجنا۔ یہ بترا کیا ہے؟ بترا کے معنی کیے گئے دم بریدہ، کٹا ہوا۔ لوگوں نے کہا نا اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر کہہ رہے تھے مجھ پہ کٹا ہوا درود نہ بھیجنا، دم بریدہ درود نہ بھیجنا، لیکن تمہیں لفظ ابتر بتائے گا کہ بترا کے معنی کیا ہے۔ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے۔ لا تسلو علی الصلاۃ البترا، مجھ پہ دم بریدہ کہا نا، درود نہ بھیجنا نہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھ پہ ابتر درود نہ بھیجنا، مجھ پہ بغیر نسل درود نہ بھیجنا۔ اگر آج بھی دیکھنا ہو کہ پیغمبر کا دشمن کون ہے، جو بھی بغیر نسل درود پڑھتا ہو۔ بلند ترین درود پڑھیے محمد و اہل بیت۔ بات سمجھ رہے ہیں یار؟ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، تیرا دشمن بے نسل ہے، تو بے نسل نہیں ہے۔
تو یاد رکھیے میرے دوستو، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، تیرا دشمن بے نسل ہے۔ پروردگار عالم نے خیر کثیر پتہ کس کو کہا ہے؟ نسل پیغمبر کو خیر کثیر کہا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو خیر کثیر کہا ہے۔ بھائی کیوں کہا؟ کہا پھر کیا ہوا اگر تیرا سلبی بیٹا لے لیا، تجھے بیٹی ایسی دی ہے اس سے جتنے آئیں گے سب محمد کہلوائیں گے۔ جو ہے یار سارے صاحبان فکر کی، اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام فرزند رسول ہے نا، کوئی دو رائے نہیں۔ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم کے ذیل میں، یعنی قرآن کی روح سے اگر کوئی بیٹے ہیں پیغمبر کے تو یہ دونوں ہیں نا، اور اس کے بعد ان کی نسل سے جتنے ہیں وہ فرزند رسول ہیں۔ توجہ رکھنا، میں کچھ جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی بیٹی عطا کی۔ اب میں کیسے عرض کروں یار اپنے سارے سننے والوں کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ جب واقعات نقل کریں، تاکہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بار بار شخصیتیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، یعنی ہر مجلس میں کبھی اس شخصیت کے فضائل پڑھے کبھی اس کے پڑھے، فائدہ کیا؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے تو پھر یہ مجلس پہ اعتراض نہیں، قرآن پہ اعتراض ہے۔ توجہ ہے؟ گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا فائدہ ہے بار بار ذکر کرنے کا قرآن میں؟ گزر گئے موسیٰ علیہ السلام، بار بار کیا ذکر کرنے کا فائدہ ہے قرآن میں؟ قرآن جب بھی کسی شخصیت پہ گفتگو کرتا ہے تو تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلوب قرآن کا ہے۔ اب میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن حکیم سے کچھ بات لے کے تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم کا ایک سورہ، سورہ آل عمران، توجہ ہے، اور قرآن کے اس واقعے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمران اللہ کے نبی تھے، اور اپنی اہلیہ سے کہا، بیمار تھے، دنیا سے جانے والے تھے، کہ پروردگار تجھے فرزند عطا کرے اور اسے بیت المقدس کی خدمت پہ معمور کر دینا۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر، اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمران کی جو زوجہ تھی، اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، اور جو اولاد عطا کی وہ تھی جناب مریم۔ اسی لیے جب جناب مریم دنیا میں تشریف لے کے آئیں تو اس بی بی کا جملہ قرآن میں موجود ہے کہ پروردگار یہ تو بیٹی ہے۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، پروردگار یہ تو بیٹی ہے۔ پلٹ کے خداوند عالم نے کہا خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ بیٹی ہے، اور جانتا ہے کہ بیٹے بیٹیوں جیسے نہیں ہوتے، لیکن جو وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتی۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، بیٹی عطا کی، لیکن نبی نے کہا تھا کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا، اور انبیاء کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کوئی تو راز ہے نا، توجہات چاہیے۔ ایک بیٹی عطا کی، لیکن اس کی ماں نے جو منت مانی تھی اسے توڑا نہیں، جناب مریم کو خدمت بیت المقدس پہ معمور کر دیا۔ اچھا، لیکن اب ہوا کیا؟ جب بی بی سن بلوغت کو پہنچی تو اب پروردگار عالم نے اس بیٹی کو ایک بیٹا عطا کیا۔ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے۔ اب اس بیٹی کو بیٹا عطا کیا، بیٹے کا نام تھا عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کے سورے کا نام ہے آل عمران، لیکن عمران کو اللہ نے ڈائریکٹ بیٹا نہیں عطا کیا، اللہ نے بیٹی کے بیٹے کو آل کہا۔ یار کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے۔ پروردگار عالم نے بیٹی کے بیٹے کو آل کہہ کے بتایا۔ اگر کل کلا کوئی فاطمہ کے بیٹوں پہ اعتراض کرے کہ یہ تو فاطمہ کے ہیں محمد کے نہیں، اسے کہنا یہ اسلوب ہم نے قرآن سے لیا ہے، نبی کی بیٹی کے بیٹوں کو خدا آل کہتا ہے۔
توجہ ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب جو واقعہ اللہ قرآن میں رپیٹ کرے، کچھ تو سمجھانا چاہ رہا ہے نا تمہیں. اب پروردگار عالم نے اپنے نبی کو ایک بیٹی عطا کی، بیٹی سے بیٹے عطا کیا، کہلوائے محمد کے بیٹے. اور حد تو یہ ہے، میں قریب آ گیا، ایک بات سمجھانی چاہ رہا ہوں تمہیں، قریب آ گیا تمہیں. اور وہ بیٹا کیسے دیا اللہ نے؟ جناب جبرائیل کو اتارا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے جبریل کو ایک مکمل بشر کی صورت میں مریم کے پاس بھیجا. قالت، بی بی نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم متقی ہے تو مجھ سے دور رہ، میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں. پوری توجہ، ایک ایک فرد کی توجہ چاہیے مجھے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، مجھ سے دور رہ. اس کا مطلب ہے کہ جناب مریم پہچان نہیں پائی کہ یہ جبریل ہے یا کوئی عام بشر ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر. اگر پہچان جاتی تو یہ تو نہ کہتی کہ میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں. توجہ ہے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے تو مجھ سے دور رہ، میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں. اگر وہ سمجھ جاتی کہ آنے والا بشر نہیں نور ہے، یا اللہ کو عرض کرنا چاہ رہے آصف جوہری، یعنی اگر جناب مریم پہچان جاتی کہ آنے والا بشر نہیں نور ہے تو پھر نہیں ڈرتی. اس کا مطلب ہے کہ جناب مریم کی نگاہ عصمت بھی نہ پہچان سکی کہ یہ بشر ہے کہ نور ہے. تو جب نگاہ عصمت نہ پہچان سکے کہ آنے والا بشر ہے کہ نور ہے، تو مولوی کو کیسے پتا چلے گا کہ محمد بشر ہے کہ نور ہے؟ توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر بھی؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مجھ سے دور رہ، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. اس کا مطلب جناب مریم نہیں پہچان پائی کہ نور ہے کہ بشر ہے. اب تو بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں پتا نہیں چلا کہ آنے والا نور ہے کہ بشر ہے. یعنی جناب مریم کو نہیں پتا چلا کہ یہ جبریل ہے یا کہ عام بشر ہے. اب ادھر یہ ہے جناب مریم اور ادھر فرشتہ اتر کے آ کے سیدہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے جناب فضا نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. کہا اچھا جبریل ہے؟ یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے. اچھا جبریل ہے، یعنی مریم کی نگاہ نہیں پہچان پائی کہ آنے والا جبریل ہے یا نہیں ہے، لیکن جو زہرا کی کنیز تھی وہ آواز سے پہچان گئی کہ آنے والا جبریل ہے. تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، جتنا فرق کنیز اور مالکن میں ہوتا ہے اتنا مریم اور فاطمہ میں ہوتا ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جتنا فرق مالکن اور کنیز کا ہے، اب میں کیسے عرض کروں یار اپنے سارے سننے والوں کے سامنے. ایک تہرانی عالم تھے بہت بڑے، ان کا ایک مناظرہ ہوا ایک عیسائی سے. عیسائی کا یہ دعویٰ تھا کہ قرآن میں جا بجا جناب مریم کا نام اور ایک پورے سورے کا نام مریم. انہوں نے کہا کہ ہماری جو بیوی ہیں وہ بطول بھی ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بلند بھی ہیں. دلیل کیا ہے اس کے پاس؟ کہ قرآن میں نام بھی ہے، سورے کا نام بھی جناب مریم. توجہ ہے سارے صاحبان فکر. اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ کہ لگا پورے قرآن میں مجھے نام سیدہ دکھاؤ. توجہ تو کر رہے ہیں نا میرے سارے صاحبان فکر. دیکھیے میرا اسلوب گفتگو تو موضوعاتی قرآنی گفتگو ہوتا ہے، لیکن آج چونکہ خالصتاً شہزادی کے حوالے سے ہے تو گفتگو کو روک کے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیں گے تو چند معروضات ابھی مجھے عرض کرنے ہیں آپ سے. اچھا بھائی دیکھیں
کہنے لگا کہ پورے قرآن میں شہزادی کا نام دکھاؤ کہ اللہ نے نام لے کے پکارا ہو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، لیکن جناب مریم کا نام قرآن میں جا بجا ہے۔ اب جواب سنو گے اس عالم ربانی کا، خدا کی قسم کہنے لگے، بادشاہت کا دور تھا ایران، کہنے لگے تمہاری رسائی بادشاہ کے دربار میں ہے؟ اس نے کہا متعدد دفعہ گیا ہوں۔ اس نے کہا تم نے دیکھا کہ بادشاہ سر محفل دربار میں بیٹھے کیسا کنیزوں کے نام برملا لیتا ہے؟ یا اللہ کو عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، تم نے دیکھا کہ بادشاہ دربار میں بیٹھ کے کنیزوں کو بلاتا کیسے ہے؟ نام لے لے کے پکار لیتا ہے، چونکہ بادشاہ ہے نا۔ لیکن تم نے کبھی دیکھا کہ اپنے حرم کا نام اس نے سر دربار لیا ہو؟ کبھی اپنے حرم کا نام اس نے سر دربار لیا ہو؟ یعنی جنہیں وہ محترم سمجھتا ہے ان کا نام نہیں لیتا، اور جنہیں کنیز سمجھتا ہے ان کا نام لیتا ہے۔ ارے مریم کو اپنی کنیز سمجھتا ہے، فاطمہ کو صاحب حرمت سمجھتا ہے۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، نام ان کے لیے جاتے۔ یا اللہ طاقت دے کہ اب میں جملہ کیسے بنا، یہی سبب ہے۔ فرشتوں کو بھی اجازت تھی کہ نام لیں مریم۔ اس قالت للملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک الی النساء العالمین، سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہوا۔ فرشتوں نے کہا، توجہ، اس قالت للملائکۃ، فرشتوں نے کہا اے مریم، غور کر کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فرشتوں نے کہا اے مریم، فرشتوں کو اجازت ہے کہ نام لے جناب مریم کا، بھئی خطا سے مبرہ ہے، نام لے بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے چنا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفاک، پھر چنا ہے، الی النساء العالمین، پورے عالمین کی نساء میں سے۔ اچھا بھئی یہ ایک دوسری آیت ہے، یہ دوسری ایک ایسی آیت ہے جس پہ عیسائی دلیل قائم کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر نے کہا ہے کہ تو سیدۃ النساء العالمین ہے، لیکن مریم کو قرآن نے کہا ہے۔ توجہ، بہت کمال سن رہے ہیں میرے سارے سننے والے، اور چاہتا بھی ہوں کہ ایسے معلومات آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ بھئی یہاں قرآن نے کہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، لیکن میں تمہیں سٹیٹس سمجھاؤں گا تو حیران ہو جاؤ گے کہ یہ ہوا کیا، پوری توجہ چاہیے۔ یعنی اللہ نے طہارت مریم کا اعلان کیا ہے، طہارت سیدہ کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب طہارت سیدہ کا اعلان کیسے کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت سے رجس کو اس طرح دور کر دیا جائے جس طرح دور کرنے کا حق ہے۔ پوری توجہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ ارادہ رکھتا ہے۔ اور ادھر کیا کہا؟ اس قالت للملائکۃ، فرشتوں نے کہا، یعنی طہارت مریم کا اعلان کیا فرشتوں نے۔ نہیں یار نہیں، جاگو تھوڑا سا، مجھے جملہ کہنا ہے۔ طہارت مریم کا اعلان کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ اور طہارت فاطمہ کا اعلان کس نے کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب، اللہ نے کیا۔ تو پھر سٹیٹس سمجھ میں آیا، جو فرق فرشتوں میں اور اللہ میں ہے وہی فاطمہ میں اور مریم میں ہے۔ بلند ترین درود پڑھیے محمد۔ بارے دیگر سلوات پڑھیے بلند آواز سارے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا میرے دوستوں کی، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟
اس قالت للملائکۃ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک الی النساء العالمین، ہم نے تمہیں چنا، پاک کیا، طاہرہ کے، ہم نے تمہیں پاک کیا۔ یہ طاہرہ ہے، طاہرہ کے کا لفظ ایک دفعہ آیا آیت میں، پوری توجہ میرے دوستو، طاہرہ کا لفظ ایک دفعہ آیا۔ اب ذرا آیت پڑھیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک دفعہ طاہرہم، دوسری دفعہ تطہیرا۔ نہیں سمجھ رہے میرے دوست جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک دفعہ طاہرکم، ایک دفعہ تطہیرا، اور وہاں ایک دفعہ کہا طاہرہ کے۔ ارے بطول مریم بھی ہے لیکن ان کی طہارت کا اعلان ایک دفعہ ہوا، فاطمہ کی طہارت کا اعلان 2 دفعہ ہوا۔ توجہ بھائی توجہ میرے دوستو، جملہ بڑھ رہا ہے آگے اور آپ کی توجہ بھی چاہیے مجھے۔ اس قالت للملائکۃ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، ہم نے تمہیں چنا ہے پوری انسانیت کی عورتوں کے لیے۔ فرشتے آئے، اعلان طہارت مریم کیا۔ اللہ اکبر، یا اللہ اب ایک نہج میرے ساتھ ذرا سر کرنا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ اترا، جناب مریم کے پاس آیا، اور جب بی بی گھبرا گئی تو اگلا جملہ قرآن نے کیا کہا؟ جب کہا نا کہ تو اگر متقی ہے تو مجھ سے دور رہ، میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، تو پلٹ کے جبرائیل کہنے لگے انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ ارے میں تو اللہ کا بھیجا گیا چھوٹا سا رسول ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کرنے آیا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کرنے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا لم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی بشر نے مس نہیں کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات احدیت مجھے بیٹا عطا کرے؟ لیکن جملہ جو کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ چاہیے، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، پوری توجہ، یعنی جو عطا ہو رہا ہے مریم کو وہ کون دینے آیا؟ فرشتہ دینے آیا۔ جبریل جو مریم کو عطا ہوا وہ دینے آیا، لیکن ادھر فاطمہ کے گھر پہ روٹیاں لینے آیا۔ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا آصف جوہری آپ سے، یعنی مریم کو دینے آیا، سیدہ کے دروازے سے لینے آیا۔ تو پھر جملہ کہنے دیجئے، جو مریم کا عطا گر ہے وہ فاطمہ کا قداگر ہے۔ جو ہے یا سارے صاحبان فکر کی، جو مریم کا عطا گر ہے وہ سیدہ کا قداگر ہے۔ یہاں کچھ دینے نہیں آ سکتا، اس کی ضرورت نہیں ہے، کچھ عطا نہیں کرنے آ سکتا۔ اور خدا کی قسم ایسی بیوی، اللہ اکبر، صدیقہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ سچی کو نہیں کہتے۔ حیران ہو جاؤ گے جو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، صدیقہ سچی بی بی کو نہیں کہتے۔ بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ بچوں نے کہا اماں ہمارے جوڑے کہاں ہیں عید کے روز؟ بچوں نے کہا ہمارے کپڑے کہاں ہیں، ہمارے جوڑے کہاں ہیں؟ بی بی نے کہا تھا درزی کے پاس۔ ایسے ہی تھے تو نہیں؟ اللہ اکبر، کچھ کہنا چاہ رہا ہے یار آصف جوہری آپ سے، درزی کے پاس تھے تو نہیں تھے نا؟ جب بی بی نے کہا درزی کے پاس ہیں تو پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ فرشتہ آیا، دق الباب کیا، جناب فضہ نے آواز دی، کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، جوڑے لے کے آیا ہوں۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں تھے تو نہیں، لیکن ادھر بی بی کی زبان سے نکلا کہ تمہارے جوڑے درزی کے پاس ہے، تو پھر جملہ کہنے دیجئے، صدیقہ وہ نہیں ہوتی جو سچ بولے، صدیقہ وہ ہوتی ہے جو بولے
توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر سلام اللہ علیہ بلام تر شلوان میں نے جو عرض کرنا چاہ رہا صدیقہ وہ نہیں جو سچ بولے، جو بولے سچ ہو جائے، ان کا ارادہ ہی مشیت الہی ہوتا ہے، یہ جو ارادہ کریں وہ مشیت الہی ہو جایا کرتا ہے، یعنی خداوند عالم نے چونکہ رچ دور رکھا ہے، یعنی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کبھی جھوٹا لفظ زبان سے نکالے، حد تو یہ ہے کہ جو زبان سے نکالیں وہ کامل و اکمل ہوتا چلا جائے۔ یہ بی بی اگر گھر پہ رکے تو پھر فرشتہ جھولا جھولائے، اگر یہ بی بی گھر پہ ہو تو فرشتہ چکی چلائے، اگر یہ بی بی گھر پہ ہو تو وہ روٹیاں مانگنے آ جائے، اور اگر یہی بی بی گھر سے باہر مباہلے میں چلی جائے تو پھر کیا منظر ہے؟ پھر جو نبوت ہے وہ سینہ سپر بن جائے، امامت پشت پناہی کا فریضہ انجام دے۔ اللہ اکبر۔ اگر گھر میں چلی جائے تو فرشتے نوکر، اور اگر میدان میں آ جائے تو نبوت آگے امامت پیچھے، یعنی پھر جملہ کہنے دیجئے، یعنی آگے ہے نبوت، پیچھے ہے امامت، درمیان میں ہے عصمت۔ نہیں بھائی، نہیں ایسے نہیں، توجہ کرنی ہے تم نے بھائی، آگے ہے نبوت، پیچھے ہے امامت، درمیان میں ہے عصمت۔ جو امامت اور نبوت کو ملا کے رکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یا اللہ سمجھو یار میری بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو نبوت اور امامت کو ملا کے رکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور درجہ کیا ہے اس بی بی کا؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم عجیب نہج پہ آ گئے ہم۔ میں نے ایک مباہلے کا جملہ کہا ہے، کل تک جب تک مباہلہ ہو رہا تھا تو منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ ادھر عیسائی تھے۔ توجہات چاہیے، بس گفتگو سمپ ہوگی، اور مولا کے ذاکر بھی تشریف لے آئے، اس غلام عباس پاس اب اختصار کے ساتھ گفتگو آئے، بس چند جملوں کی زحمت ہے اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کل تک اللہ قرآن کی آیت بھیجتا تھا اور بحث مباحثہ ہو رہا تھا، لیکن جب کہا نا ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بھئی تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لے کے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنی عورتوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم لے کے آؤ اپنے نفسوں کو، ہم لے کے آتے ہیں اپنے نفسوں کو۔ اچھا، اگلے دن وہ جو نجران سے آئے ہوئے عیسائی تھے وہ میدان میں تو آئے تھے نا، وہ الگ بات کہ انہوں نے تسلیم کیا۔ اچھا، وہ کون سا ایسا مان تھا ان کے دل میں کہ وہ آ گئے؟ آپ نے محسوس کرنا ہے، بس گفتگو سمپ ہو جائے۔ وہ ایسا کون سا مان تھا ان کے دل میں؟ وہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہیں لے کے آئے تھے، وہ جو 14 رکنی وفد آیا ہوا تھا ان کے ساتھ بچے تو نہیں تھے، لیکن وہ کس مان پہ آ گئے کہ اب جانا چاہیے مباہلہ میں؟ جانتے ہو کس مان پہ آ گئے؟ اگر بات آئے نا بیٹوں کی تو وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی۔ اگر بات آئے بیٹوں کی تو وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اگر بات آئے عورتوں کی تو انہیں یہ مان تو ہے نا کہ ہمارے پاس مریم جیسی پاکیزہ عورت ہے، اور اگر بات آئے نفسوں کی تو وہ جبریل کو روح القدس مانتے ہیں، پاکیزہ نفوس والا بھی مانتے ہیں۔ تو اب یہ تثلیث کو ملا کر توحید کو مانتے ہیں، 3 طاقتوں کو ملا کے توحید کو مانتے ہیں نا عیسائی۔ تو اب ان کے اندر ایک مان تو ہے نا کہ ہمارے پاس خدا کا بیٹا ہے لیکن رسول کے پاس اپنے بیٹے ہیں۔ ان کو ایک مان کے ہمارے پاس مریم جیسی عورت ہے، اور رسول خدا کوئی تو اہتمام کر کے لے کے جائیں گے نا اپنے ساتھ۔ اب جو اہتمام کر کے لے کے چلے وہ تھا بھی کچھ ایسا کہ اگر وہ خدا کا بیٹا لے کے آئے تو پھر محمد کہے خدا کا بیٹا چھوڑو، ذرا میرے ان 2 بیٹوں کا
اگر وہ مریم جیسی عورت دکھائے تو پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ محمد کے ساتھ سیدہ کو بھیجا کہ اگر ان کے پاس مریم جیسی عورت ہے تو محمد کہیں گے میری بیٹی کا جواب لاؤ، اور اگر وہ کہے کہ ہم جبریل لے کے آئے ہیں تو محمد کہہ سکتے ہیں پھر کیا ہوا، ہم جبریل کا استاد لے کے آئے ہیں۔ بس یہی سبب ہے کہ ذات احدیت نے کہ اہتمام کر رکھا ہے۔ بس آخری جملہ فضائل کا اور اس کے بعد مصائب کا ایک جملہ اور پھر مفصل مصائب آپ سنیں گے۔ جو معصومہ خاتون ہوتی ہے نا، معصومہ بی بی ہوتی ہے، اللہ خصوصیت سے اس کا نکاح معصوم مرد سے کرتا ہے۔ ایک وقت میں معصوم غیر معصومہ عورتوں سے شادی کر لیتا ہے، لیکن جو معصومہ عورت ہوتی ہے اللہ خصوصیت سے معصوم مرد ڈھونڈتا ہے اس کے لیے۔ جانتے ہو جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ دو ریزنز ہیں نا۔ عیسیٰ بغیر باپ عطا کیے ذات احدیت نے، قرآن نے کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم عیسیٰ کو اللہ کی آیت بنانا چاہتے ہیں اس لیے عطا کیے۔ دوسری ایک پرابلم اور، مریم ہے بتول بی بی، معصومہ ہے، بتول ہے، اس وقت کوئی اور معصوم اویلیبل نہیں سوائے جناب زکریا علیہ السلام۔ ان کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ شادی ہو نہیں سکتی۔ اب چونکہ معصوم مرد اویلیبل نہیں ہے، اصول فطرت یہ ہے کہ باپ نہ ہو تو اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اصول عصمت یہ ہے کہ معصوم نہ ہو تو معصومہ کی شادی نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم کو اصول عصمت اتنا پسند تھا کہ اس نے اصول فطرت توڑ دیا، اصول عصمت نہیں توڑا۔ بس گفتگو تمام ہو چکی، میں تو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس نے اصول فطرت توڑا، اصول عصمت نہیں توڑا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر معصوم نہ ہو تو معصومہ کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے، فاطمہ کا کف نہ ہوتا، علی جیسا مرد نہ ہوتا تو سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ فضائل کی جس معراج پہ ہے نا بی بی، مصائب کی بھی اسی معراج پہ یہی بی بی۔ بس ایک جملہ، اس کے بعد بھیا مفصل مصائب پڑھنے والے ماشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہمیشہ امام حسن کا مصائب پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے امام اس ذاکر کی خواب میں آئے اور کہا ہے میرے ذاکر تو ہمیشہ میری شہادت پڑھتا ہے، میرے مصائب پڑھتا ہے، لیکن میرے سخت مصائب پڑھا کر۔ ذاکر نے کہا مولا آپ پہ جتنے مصائب گزرے میں ان کی تفصیلات دیکھ چکا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے وہ سارے مصائب پڑھوں۔ میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ حسن میرا وہ امام ہے کہ جس کے جگر کے ٹکڑے منہ سے ظاہر ہو گئے تھے۔ کہنے لگے میرے ذاکر یہ میرا سخت مصائب تو نہیں ہے؟ اچھا۔ کہنے لگے میں بتاتا ہوں میرا امام وہ تھا جسے نہ گھر میں سکون تھا نہ باہر جاتے تھے تو دشمنان تھے، گھر آتے تو جودہ بنت اشد جیسی بیوی۔ میرا امام بے چین تھا۔ کہنے لگے میرے ذاکر یہ میرے سخت مصائب تو نہیں ہیں؟ کہنے لگے رونے لگے، کہنے لگے مولا پھر مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کے سخت مصائب کون ہیں، کون سے ہیں؟ کہا پھر تمہیں اپنا سخت مصائب بتاؤں؟ وہ مصائب لازمی پڑھ دیا کر۔ کہنے لگے مولا وہ سخت مصائب ہے کیا؟ کہنے لگے وہ سخت مصائب یہ ہے کہ مدینے کی ایک گلی تھی، اس گلی میں ایک گھر تھا، اس گھر کے دروازے کے پیچھے ایک ماں تھی اور دروازے کو دھکیلنے والے دھکیل رہے تھے، اس دروازے کے پیچھے
لعنت اللہ علی الاعداء سیدہ فاطمہ الزہرا.